یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو اس محبوب پر، وسلموا، اور سلام پڑھو، سلام بھیجو، تسلیمہ، جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، آپ کے روح کو بالندگی ملے گی، آنکھوں کو نور ملے گا، دلوں کو سرور ملے گا، اور شان رسالت کے جلوے نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ آیت کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب اس کی وضاحت کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، لفظ یصلون، اس پر آپ غور کریں تو اس کا مادہ ہے عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ بمعنی طالب رحمت، صلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ بمعنی نماز، صلاۃ بمعنی درود، صلاۃ بمعنی تعریف اور حمد و ثنا۔ حضرات گرامی، اس وقت صلاۃ کے جس معنی پر گفتگو مقصود ہے وہ ہے صلاۃ بمعنی درود اور صلاۃ بمعنی تعریف۔ اگر صلاۃ کا معنی درود لیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ مسئلہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے؟ اپنے نبی پر درود بھیجنے والا عمل اللہ کب سے کر رہا ہے اور کب تک کرتا رہے گا؟ کیا حین من الایام، کبھی کوئی زمانہ، کبھی کوئی وقت، کبھی کوئی لمحہ، کبھی کوئی گھڑی ایسی آئی ہے کہ اللہ نے یہ عمل ترک کیا ہو؟ کیا کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو چھوڑ دے گا؟ تو حضرات گرامی سنیے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یصلون،
علماء اکرام بیٹھے ان کو پتا ہے یصلونا یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا معنی میں دوام اور استمراری پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے رہیں گے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ کیا کوئی وقت ایسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اور نہ ہوگا نہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود نہ بھیج رہا ہو. یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے درود بھیجا جاتا رہا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا. کون ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے درود؟ اللہ تبارک و تعالی. اور کون ہمیشہ درود بھیجتا رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. اب آپ ذرا سوچ کر ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مولوی، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی عالم درود نہ بھی بھیجے تو یہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندے ہو کر یہ کام نہیں کرتے، نہ کرنے دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ درود نہ پڑھنے والوں کا مقابلہ ہم سیفیوں، ہم اہل سنت کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کوئی لفظ نہیں ملا رہا. سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنا اہتمام درود کا خدا کرتا ہے، اب اگر کوئی درود کا انکار کرتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تھے. تو حضرات گرامی اس آیت کریمہ کے اگلے لفظ یہ قابل غور الفاظ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو، اور صرف درود نہ پڑھو، وسلموا، ساتھ سلام بھی پڑھو. تو یہ قرآن ہے، اس پر توجہ فرماؤ اور مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. صلاۃ و سلام یہ دونوں ایک ساتھ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی. آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی کافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی بہت اچھا درود ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑے ثواب والا ہے، لیکن اگر صرف درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہو گے تو قرآن کریم کے حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اور درود ابراہیمی میں درود ہے مگر سلام نہیں. درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لفظ سلام درود ابراہیمی میں نہیں ہے. آپ ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے، قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حکم خدا یہ ہے کہ صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. معلوم ہوا کہ ایسا درود پڑھنا پڑے گا، ایسا درود پڑھنا ہی پڑے گا کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا درود پڑھنا پڑے گا جس میں صلاۃ کا معنی بھی آتا ہو اور سلام کا معنی بھی آتا ہو. تو ہمارے نزدیک وہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی یہ مسجد اسی لیے بنائی گئی
کہ یہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ درود نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، رب کے علم پر قربان جاؤ۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں پڑھیں گے، خدا نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں انہیں کب کہتا ہوں؟ میں تو تم سے کہتا ہوں کہ تم پڑھو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی درود نہ پڑھے یا درود کا انکار کرے تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں خدا نے پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ ثابت ہوا جو نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مومن ہونے کا خود انکار کرتا ہے۔ محفل اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ وسلمو، سلام پڑھو۔ تسلیمہ، جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے، لفظ تسلیمہ یہ تاکید کے لیے ہے، کیونکہ وسلمو یہ امر حکم ہے اور تسلیمہ مفعول مطلق ہے، یعنی امر کے بعد مفعول مطلق لا کر یہ تاکید کر دی۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اتنی تاکید درود کی بھی نہیں کرتا جتنی سلام کی کر رہا ہوں۔ وسلمو تسلیما، اب اس تاکید نے کیا فائدہ دیا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوگا کہ سلمو، سلام پڑھو، پھر فرمایا تسلیما تاکید کے لیے، یعنی جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے ویسا حق ادا کرو۔ تو حضرات گرامی اصول یہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ مطلق آئے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے اور اس کو کوئی مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق چھوڑ دے اس کی تاکید کرنا یہ ناجائز ہے۔ جس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی اس پر اپنی طرف سے پابندی لگانے والا یہ مجرم ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرما کر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اب پورا قرآن پڑھ لو، کسی مقام پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وقت درود و سلام پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ حیت کی پابندی لگائی کہ کس حالت میں درود و سلام پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مطلق فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، پھر کن لفظوں سے درود و سلام پڑھو، ان کے سیغے کیا ہو، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حضرات گرامی، تین باتیں قابل غور ہے، توجہ چاہوں گا، تین باتیں قابل غور ہے۔ پہلا وقت درود و سلام، دوسرا حالات درود و سلام، اور تیسرا صیغہ درود و سلام۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے پر وقت کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ مطلق فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام پڑھو، جب تمہارا جی چاہے پڑھو، جس وقت چاہو پڑھو، میری طرف سے وقت کی کوئی قید نہیں۔ نماز کے اندر پڑھ لو السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے باہر پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اذان سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اذان کے بعد پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔
دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، ہر آن پڑھو، جب جی چاہے پڑھو، جتنا جی چاہے پڑھو۔ یہ حکم مطلق ہے، سب جائز ہے اور سب درست ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے درود و سلام کے لیے کسی حالت کی پابندی بھی نہیں لگائی، یعنی کوئی بھی حال ہو، حالت قیام میں پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، حالت قعود میں پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کر پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حکم الہی صلو علیہ وسلموا تسلیما مطلق ہے۔ اب تیسرا، اب سوال یہ ہے کہ درود و سلام کا صیغہ کیا ہو؟ حضرات گرامی، پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام کے صیغے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ صیغہ جمع سے پڑھو یا صیغہ واحد سے پڑھو، درود تاج پڑھ لو یا درود ابراہیمی پڑھ لو، درود تاج پڑھو یا درود اکبر پڑھو، کسی صیغے سے پڑھو، کسی زبان میں پڑھو، عربی میں بھی پڑھو یا فارسی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، چاہے وہ درود و سلام امام بوسری کا ہو، چاہے وہ درود و سلام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہو، سب پڑھو، بلکہ بار بار پڑھو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو مطلق فرما دے اور پابندی نہ لگائے تو کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مولوی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے پابندیاں لگائے، اور جو ایسا کرے گا، توجہ رہے، جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اللہ کا شریک بن جائے گا، اور وہ شریک شرک فی الاہلیت کا مرتکب ہوگا۔ لفظ صلاۃ کا دوسرا معنی ثنا یعنی تعریف ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مبارک نے بخاری شریف میں فرمایا، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا معنی ثنا یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ لفظ یصلون یہ مضارع ہے اور مضارع میں دوام و استمراری پایا جاتا ہے، تو اب معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آئیے دیکھیں کہ کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور کب تک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہے گا۔ توجہ چاہوں گا، لفظ یصلون یہ مضارع ہے تو معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تعریف فرما رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تعریف فرماتا ہی رہے گا، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، کبھی تورات میں، کبھی قرآن میں، کبھی فرش والوں کے سامنے، کبھی عرش والوں کے سامنے، کبھی نبیوں کے سامنے، کبھی فرشتوں کے سامنے، کبھی کوئی بھی نہ ہوتا ہے، یا محبوب ہوتا ہے یا پھر خدا ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ جب رب نے چاہا کہ میں اپنے یار کی باری آئی اپنے یار کی تعریف کروں تو پھر اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ یار کو لامکان کی خلوت میں لے جا کر، حریم خلوت میں لے جا کر، حریم خلوت میں بلا کر، سامنے بٹھا کر فرمایا کہ اے محبوب، ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ آج تو جی بھر کے مجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ اے محبوب تم میری بات کر، میں تیری بات کروں، اے محبوب تم مجھ سے پوچھ، میں تجھ سے پوچھوں، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں۔ تو حضرات گرامی،
گرامی توجہ چاہوں گا، اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے اور جس کو وہ ادا کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ وظیفہ وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشگی پائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، توجہ رہو۔ کیا اللہ بارش برساتا ہے؟ ہاں اللہ برساتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی فرشتوں کو دے دی۔ کیا اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو طلوع اور غروب کرتا ہے؟ بالکل اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ڈیوٹی بھی اللہ نے فرشتوں کو سپرد کر دی۔ کیا اللہ ہوا چلاتا ہے؟ بالکل اللہ چلاتا ہے، لیکن یہ کام بھی فرشتوں کے سپرد کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ نے اپنے تمام کام اپنے خدام فرشتوں کو دے دیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں۔ موت و حیات کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی، ہوا اور فضاؤں کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی، بارش سورج چاند کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی۔ یا اللہ جتنے تیرے کرنے والے کام تھے تو نے سارے فرشتوں کو دے دیے۔ یا اللہ تو کیا کرتا ہے؟ رب نے کہا کہ سارے کام فرشتوں کے سپرد کر دیے اور میں اپنے یار کی تعریف کرتا رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، یہ وہ کام ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو خدا کا عمل ہے، یہ وہ فعل ہے جو خدا کا فعل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو خدا وظیفہ کرتا ہے۔ جس نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں اس کی تعریف خدا کرتا ہے، اور جس کی تعریف خدا کرتا ہے اس کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم خدا کے ہم ذوق ہیں، کیونکہ جو ذوق خدا کا ہے وہی ذوق ہم لوگوں کا۔ وہ محبوب خدا، وہ محبوب خدا کا وہی محبوب ہمارا، جو یار خدا کا وہی یار ہمارا، جو وظیفہ خدا کا وہی وظیفہ ہمارا، جو کام خدا کا وہی کام ہمارا۔ جس کو خدا چاہے اسی کو ہم چاہے، جس پر درود رب بھیجے اسی پر درود ہم بھیجے، جس پر درود رب بھیجے اسی پر ہم درود بھیجے، جس کی تعریف خدا کرے اسی کی تعریف ہم کرے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا تو یاد رکھو وہ کیسا محبوب ہے کہ فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے وہ ایسا محبوب ہے کہ جنات اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایسا محبوب ہے کہ انبیاء اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایسا محبوب ہے کہ رسول اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایسا محبوب ہے کہ انسان اس کی تعریف کرے، وہ ایسا محبوب ہے کہ حیوان اس کی تعریف کرے، وہ ایسا محبوب ہے کہ خدا اس کی تعریف کرے، خدا اس کی تعریف کرے۔ ہم ایک ہم ہی نہیں اس کے چاہنے والے، ایک ہم ہی نہیں اس کے چاہنے والے، اللہ بھی، حورے بھی، فرشتے بھی، بشر بھی، محبوب تو عالم ہے۔ جدھر دیکھیے دیکھیے اے مشتاق نگاہوں کے ادھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، بھائی میرا جی نہیں چاہتا کہ جس آدمی میں کوئی عیب ہو میں اس کی تعریف کروں۔ کیا آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جس میں کوئی عیب ہو اس کی تعریف کرے؟ نہیں، اگر ہم کریں بھی تو چونکہ ہم بھی عیب دار ہیں، عیب والے ہیں، ہم بھی ناقص ہیں، ہم کسی کی تعریف کریں بھی تو جتنی مرضی کرے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تعریف رک جائے گی، کیونکہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ ہی جائے گا۔ اگر حسن کی تعریف کرے تو یہ حسن بھی صرف 4 دن کا رہتا ہے، جب حسن ختم ہو جائے گا تو تعریف بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی دولت کی تعریف کرے تو یہ دولت آنے جانے کی شے ہے، جب دولت ختم ہو جائے گی تو تعریف بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی اقتدار کی تعریف کرے تو یہ بھی آنے جانے والی شے ہے، اقتدار ختم تو تعریف بھی ختم۔
مگر سنو غور سے، تعریف ہوتی ہے کسی کمال پر، تعریف ہوتی ہے کسی کمال پر، جب کمال کو زوال آ جائے تو تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تعریف میں فرق ہے، ایک تعریف وہ ہے جو بندے کرے، ایک تعریف وہ ہے جو خدا کرے۔ حضرات گرامی، بندے تعریف کرے بندے کی تو تعریف کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں اپنے یار کی تعریف کر رہا ہوں اور پھر کرتا ہی رہوں گا، کبھی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ تعریف مصطفیٰ تب ختم ہوگی جب حضور کا کوئی کمال ختم ہوگا، نہ حضور کا کمال ختم ہوگا نہ خدا کی تعریف ختم ہوگی۔ دیکھیے، جب یصلونا میں دوام استمراری ہے تو خدا کہتا ہے میں ہمیشہ سے تعریف کرتا رہوں گا، تو ثابت ہوا کہ ذات مصطفیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ جب عیب آئے گا تو تعریف رک جائے گی، جب کوئی کمال ختم ہوگا تو تعریف رک جائے گی۔ اور خدا کہتا ہے جو تعریف میں اپنے نبی کی کر رہا ہوں یہ کبھی نہیں رکنے والی تعریف ہے، تو اس کی تعریف کیوں نہیں رکے گی؟ تو حضرات گرامی، اسی لیے حضور کے کمال ختم نہیں ہوں گے، لہذا نہ کمال ختم ہو سکتے ہیں نہ تعریف رک سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر آن میرے نبی کی نئی شان ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضرات گرامی، ایک کام وہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں اور پھر کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ بھی کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی تم بھی یہ کام کرو، کیونکہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے بڑا لطف آیا، مجھے بڑا مزہ آیا، لہذا تم بھی کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو خدا کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا پتا درود کیا ہے، لوگوں تمہیں کیا پتا میرے نبی کی تعریف اور ذکر کیا ہے۔ میں خدا ہو کے جب اپنی یار کی تعریف کرنے لگا تو پھر کرتا ہی چلا گیا۔ یار ہو تو ایسا ہو، یاری ہو تو ایسی ہو۔ خدا کہتا ہے میں نے ایسی یاری لگائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ حضرات گرامی، قابل غور بات ہے، توجہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ کیا ہے؟ محمد۔ ذوق ایمانی سے بتاؤ کہ جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو منہ میں رس بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا میٹھا نام ہے، مل کر بولو محمد۔ کتنا پیارا نام ہے۔ ارے خدا نے چن کر محبوب کا نام رکھا، جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ یاری ہو، اس کے نام بھی پیارے رکھے جاتے ہیں۔ ایسا نام رکھا کہ اس نام کو اللہ نے اپنے نام سے ملا دیا۔ کیسے؟ توجہ رہے، کلمہ پڑھ کے دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے میں اللہ اور محمد دونوں نام ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے درمیان میں حرف واو بھی نہیں ہے، یوں نہیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کیونکہ الواو للعطف للمغایر، کہ واو عطف کے لیے آتی ہے، اور عطف کے معنی مغایرت، کہ جس کلام میں واو آ جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب اور آ جائے تو معنی اور بنتا ہے۔ تو یہ دونوں کا معنی الگ ہو۔ کلمے میں خدا نے درمیان میں واو نہیں رکھا، اس لیے تاکہ ثابت ہو جائے یہ اور نہیں، میں اور نہیں۔ کلمہ طیبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو والی بات درمیان سے نکال دی، اور پھر نام دو ہی رکھے تاکہ نہ کمال اتصال ثابت ہو نہ کمال انفصال ثابت ہو۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں ایک ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دونوں دو ہو گئے۔ ہم اللہ اور رسول کو یوں نہیں مانتے کہ دونوں کا اتصال ہے یا حلول ہے یا دخول ہے، نہ ایک دوسرے میں جاری ہے نہ ساری ہے،
نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انفصال ہے. تو کلمہ طیبہ یہ معنی بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کہو اور نہ خدا سے جدا کہو. جو خدا کہے وہ مشرک ہے، جو خدا سے جدا کہے وہ کافر ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے جانے کیا. یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ خبردار کہ جب کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت محمد رسول اللہ ساتھ ہی کہے اور درمیان میں سانس نہ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے اور سانس اس کا آخری ہو، سانس رک جائے اور دوسرا سانس کا پتہ نہ چلے. تو حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ وہ مر جائے تو اس کا اقرار بھی ثانی سے وہ محروم رہ جائے گا. تو ثابت ہوا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں اپنا اور نبی کا نام دونوں اس طرح اکٹھے کر دیے کہ درمیان میں واو کا فرق بھی نہیں رکھا. واو تو بڑی دور کی بات ہے، ارے درمیان میں ایک سانس کا فرق بھی نہیں رکھا. وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک سانس بھی میرا یار مجھ سے جدا ہو. ارے یاری ہو تو ایسی ہو، سب کو سبحان اللہ. تو حضرات گرامی اب دیکھیے، جب یاری کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ سے تعریف مصطفیٰ کر رہا ہوں اور ہمیشہ تعریف مصطفیٰ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرے محبوب کا نام ہی محمد ہے. تو اب جب اللہ ہمیشہ سے تعریف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہ مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہاں سے اللہ اور اس کا رسول کا ذکر ہوتا رہے. تو حضرات گرامی، آئیے ذرا لفظ محمد پر غور کریں. لفظ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. لغت عرب کے مطابق محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، مرۃ بعد مرۃ کی جائے، کرۃ بعد کرۃ کی جائے، بار بار کی جائے، ضرورت پڑے تو سر بازار کی جائے اور اگر وقت آ جائے تو سر بردار کی جائے. تو حضرات گرامی، حضور محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے اور اللہ محمد نہیں ہے. حضور محمد ہے، اللہ محمد نہیں. لیکن تعریف اس کی بھی ہو رہی ہے. اصل تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا کرتی ہے. باوجود اس کے کہ خدا اس کی تعریف ہو رہی ہے لیکن وہ محمد نہیں، اس کا اسم محمد نہیں، اس کا نام محمد نہیں. حالانکہ جس کی تعریف ہو، محمد کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کا شریک نہیں بنتا تو تم بندے ہو کر کس طرح شریک بنتے ہو؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں. حضرات گرامی، خدا کہتا ہے کہ میں تعریف، میری تعریف بے شک ہوتی رہے مگر محمد ایک ہی رہے گا. اب حضرات گرامی، گفتگو کے اختتام پر ایک بات کہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی علت کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟ تعریف کس کی جاتی ہے؟ توجہ رہے، تعریف ہمیشہ کی جاتی ہے حسن کی. کیوں؟ حسن مرکز تعریف ہے. حسن کے کئی معنی ہیں. حسن خوبی کو کہتے ہیں، حسن کمال کو کہتے ہیں، حسن جمال کو کہتے ہیں، حسن زیبائی کو کہتے ہیں، حسن آرائش کو کہتے ہیں، حسن بہتری کو کہتے ہیں، حسن بھلائی کو کہتے ہیں. حسن جہاں بھی ہو حسن ہے. حسن بندے میں ہو تو حسن ہے، حسن جانور میں ہو تو حسن ہے، حسن پتھر میں ہو تو حسن ہے، حسن درخت میں ہو تو حسن ہے، حسن ستارے میں ہو
تو حسن ہے، حسن چاند میں ہو تو حسن ہے، حسن سورج میں ہو تو حسن ہے، حسن تعریف کا مرکز ہے، جہاں حسن ہوگا وہاں تعریف ضرور ہوگی، چاہے کسی رنگ میں ہو۔ جب بندے بھی حضور کی تعریف کر رہے ہو، فرشتے بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں، خدا بھی حضور کی تعریف کر رہا ہے، تو ثابت ہوا کہ حضور مرکز حسن ہے، جبھی تو تعریف ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، ایسا ہرگز، اگر ایسا مرکز حسن ہے جو خود اللہ اعلان فرما رہا ہے میں اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں، یہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ توجہ چاہوں گا، معلوم ہوا کہ یہ آئینہ جو رب نے بنایا ہے یہ اپنا مظہر بنایا ہے۔ رب کہتا ہے یہ میری خوبیوں کا، کمالات کا مظہر ہے، میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، تم بھی اس کی تعریف کرو، لیکن اس کی تعریف سے گھبرا نہیں جانا۔ میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں جو اس کی تعریف کرے گا دراصل وہ بھی میری ہی تعریف ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تعریف حقیقت میں خدا کے لیے ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تعریف خدا تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس طرح تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہے، تعمیر کی تعریف معمار کی تعریف ہے، تحریر کی تعریف محرر کی تعریف ہے، تقریر کی تعریف مقرر کی تعریف ہے، شاگرد کی تعریف استاد کی تعریف ہے، مرید کی تعریف پیر کی تعریف ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ معلوم ہوا مرکز حضور بھی حضور ہے اور مرکز تعریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسن ایک ایسی شے ہے کہ اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے، ایسی کشش کہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کیونکہ حضور مرکز حسن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج بھی کھینچا ہوا ادھر آ رہا ہے، چاند بھی کھینچا ہوا ادھر آ رہا ہے، کعبہ بھی کھینچا ہوا ادھر آ رہا ہے، چونکہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے، لہذا ساری دنیا حضور کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حسن کو پیدا کیا، پیدا کر کے ساری کائنات میں حسن بکھیرا، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ساری کائنات کا حسن ایک طرف، ایک انسان کا حسن ایک طرف، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے جتنی خوبیاں انسان میں رکھی ہے کسی مخلوق میں نہیں رکھی، پھر ساری کائنات کے حسن کو سمیٹا اور ایک نبی کی جھولی میں رکھ دیا۔ پھر نبوت کا جہاں بھی بڑا وسیع تھا، اللہ نے سارے انبیاء و رسول کا حسن سمیٹ کر اس مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچو خوبہ ہما تنداری تو تنہا داری۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کتاب، آپ ہی کے جبین اقدس پر سجایا گیا۔ والضحیٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، واللیل اذا سجا آپ کے زلف عنبری کے لیے فرمایا گیا۔ ما زغ البصر وما طغى آپ کی آنکھوں کا سرمہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آپ کی تقریر ہے۔ نون والقلم آپ کی تحریر ہے۔ علم نشرح آپ کا سینہ ہے۔ وللآخرة خیر لک من الاولى آپ کا منصب ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم عطاء علوم کا اعلان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ انعام رحمان ہے۔ ووجدک عائلا اغنا آپ کا گنا ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر آپ کا لطف و کرم ہے۔ واما السائل فلا تنہر آپ کی شان بندہ پروری ہے، آپ ہی کی دونوں عالم میں سروری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر مالک کی آپ پر بے پناہ عنایات کی خبر ہے۔ وشق القمر آپ کا اعجاز نظر ہے۔ لما اللہ آپ کا مقام ہے۔ تنام عینی ولا ینام قلبی آپ کا آرام ہے۔ ابیت عند ربی آپ کا دسترخوان ہے۔ ایکم مثلی آپ کا فرمان ہے۔ آپ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بظاہر فرد پر جلوہ گر ہے مگر عرش کے صدر نشین ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا آپ کی سیر ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ یہ قرب خاص ہے۔ فاوحیٰ الی عبدہ فاوحیٰ یہ راز و نیاز ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور آپ کی تنویر ہے، آپ کی ذات سراج منیر ہے۔ تمام انوار اس نور کا پرتو ہے۔ حور و قصور میں اس کا حسن و جمال ہے، رضوان و گلوان اسی نور کے محتاج ہے۔
ارے صفات آدم نجات نور اسی نور کے صدقے سے ہوئی، دعائے خلیل اور صفائے اسماعیل اسی نور سے ظہور میں آئی، ارے دعوت یعقوب صحت ایوب اسی نور کی طفیل ہے، نجابت یوسف اجابت یونس اسی نور کی برکت ہے، ارے اسی نور کی طفیل رسولوں کو رسالت ملی، اسی نور کی طفیل نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، اسی نور کی طفیل عارفوں کو معرفت ملی، اسی نور کی طفیل ولیوں کو ولادت عطا کی گئی، اسی نور کی طفیل علماء کو فقاہت دی گئی۔ میں ارے اس مقام محمود کے مکین وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے امین اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم کی شان والے کی کیا عظمت بیان کروں، جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، جس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے تورات کو نازل کیا گیا، انجیل کو نازل کیا گیا، زبور کو نازل کیا گیا، قرآن پاک کو نازل کیا گیا، ارے انبیاء اکرام کی جلوہ گری ہوئی، ارے یہ تو اس رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے کی اجازت مرمت فرمائی، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہماری زبان کب اس قابل تھی کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں، اس کا مرتبہ اور مقام کو بیان کر سکے۔ حضرات گرامی، اپنے خالق اور مالک کی رضا اور بخشش حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کا واسطہ ڈالتے ہیں، ان کا صدقہ مانگتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی کرم کی برسات ہو جاتی ہے، اور اس کرم کی ایک چھینٹا حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نیک حاجات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم وما علینا۔